پیارے بچوں کہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے کہ جو فرسٹ یونٹ ہے اس میں میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ ہم نپولین بوناپارٹ جو ہیں اس کے بارے میں لاسٹ پہ میں تھوڑا بہت ڈسکس کروں گا کہ نپولین بوناپارٹ تھے کون اور کیا آئیڈیاز ہیں اس کے جو آگے بہت سارے یورپین کنٹریز اینڈ ایون انڈین کنٹریز میں بھی وہ آئیڈیاز فالو کیے جاتے ہیں. یعنی لیکن جو نپولین بوناپارٹ ہے کراؤنڈ ایز این ایمپرر ان 1804 ان فرانس. 1804 عیسوی میں نپولین بوناپارٹ کراؤن ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہیں کہاں کے؟ فرانس کے. ہی کنکرڈ مینی یورپین نیبرنگ کنٹریز، لیکن وہ مینی یورپین کنٹریز نے اس نے کنکر کی ہیں. فرانس کے علاوہ اس میں پولینڈ آتا ہے جو اس نے کنکر کیا ہے، اینڈ کریٹڈ ہز اون کنگڈم. اور جہاں جو ملک اس نے کنکر کیا ہے وہاں پہ کیا کرتا تھا نپولین؟ وہ کرتا تھا کام، ان کو کنکر کرتا تھا اور اپنا کنگڈم بناتا تھا، اور وہاں اپنے ہی فیملی میں سے کسی کو ممبر اس کا بناتا تھا، جو اس کو اپنا ہوتا تھا اس کو وہاں پہ امپرر بناتا تھا. ہی واز کنسیڈرڈ ایز اے ماڈرنائزر آف یورپ. یورپ کے لیے یورپ میں اس کو ایک ماڈرنائزر کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی جس نے یورپ کو ماڈرنائز کیا. ٹھیک. لاز سچ ایز پروٹیکشن آف پراپرٹی اس نے انٹروڈیوس کیا کہاں پہ؟ یورپ میں. کیونکہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ اس نے بولا تھا کہ جو سلیوز ہیں، سلیوز اگر ہم افریقہ سے لائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پرائیویٹ سسٹم ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اسی لیے جو فالوورز اس کے تھے وہ بھی لوگ اس کے فالوورز تھے، کیونکہ اس نے بولا تھا کہ میں پروٹیکٹ کروں گا ہر ایک کی پرائیویٹ پراپرٹی کو. ہی انٹروڈیوسڈ یونیفارم سسٹم آف ویٹ اینڈ میجرمنٹ. اس نے یونیفارم سسٹم آف ویٹ اینڈ میجرمنٹ یورپ میں لایا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہر ایک جگہ جو بھی میجر ہوگا یا ویٹ ہوگا وہ ایک ہی سسٹم میں ہر ایک سسٹم میجر ہوگا. ٹھیک ہے. ہی انٹروڈیوسڈ یونیفارم سسٹم آف ویٹ اینڈ میجرمنٹ. ہی انٹروڈیوسڈ ڈیسیمل سسٹم. ڈیسیمل سسٹم کا بہت بڑا فائدہ آیا. ڈیسیمل سسٹم سے کیا ہوا؟ اگر کوئی چیز 10 روپے 50 پیسے ہوتی تھی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ 10 روپے میں ہی بیچتے تھے. مثلا اگر روپیز میں میں بولتا ہوں، ورنہ وہاں روپیز میں ہے نہیں. لیکن پھر اگر ڈیسیمل سسٹم کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو 50 پیسے تھے وہ گھاٹا ہوتا تھا. اس لیے جب ڈیسیمل سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا تو وہ ہر ایک چیز کی پوری قیمت لیتے تھے. انیشلی مینی سا نپولین ایز اے لبریٹر. پہلے بولتے تھے کہ لبرٹی جو لانے کے لیے نپولین نے بہت بڑا کام کیا ہے. ہو وڈ برنگ فریڈم ٹو دا پیپل فار دا پیپل. جو لوگوں کی آزادی کے لیے جس نے بہت جدوجہد کی اور آزادی لائے گا. بٹ سون نپولین آرمی. لیکن آہستہ آہستہ آگے جب نپولین آرمیز کیم ٹو بی ویوڈ ایوری ویئر ایز این انویڈنگ فورس. لیکن آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ یہ ہر ایک جگہ کو انویڈ کر رہے ہیں، زبردستی انویڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نپولین واز فائنلی ڈیفیٹڈ ایٹ بیٹل آف واٹرلو. بیٹل آف واٹرلو ہوئی ہے 1815 میں. وہاں پہ نپولین کو ہار ہوئی ہے. ہی واز ڈیفیٹڈ. وہاں پہ اس کی ہار ہوئی ہے. لیکن اس کے آئیڈیاز جو تھے، نپولین کے جو آئیڈیاز تھے، ہیڈ اے ڈیپ امپرنٹس آن سوسائٹیز پہ اس کے بہت سارے اثرات تھے. اینڈ ان ادر پارٹس آف دا یورپ. اور دوسرے یورپ کی شہروں پہ یا ملکوں میں نپولین کے آئیڈیاز فالو کرنے لگے. آئیڈیاز آف لبرٹی اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس. آئیڈیاز آف لبرٹی اور ڈیموکریٹک رائٹس وائر موسٹ امپورٹنٹ لیگیسی آف فرینچ ریولیوشن. لبرٹی اور ڈیموکریٹک رائٹس فرینچ ریولیوشن کے اہم رکن مانے جاتے ہیں، جو فرانس سے باقی ملکوں میں پہنچ گیا. ٹیپو سلطان نے راجہ رحمان رائے ان انڈیا. جو ان کا رسپانس تھا، وائر دا ٹو انڈینز ہو ریسپونڈیڈ ٹو دی آئیڈیاز کمنگ فرام دی ریولیوشن آف فرانس. جنہوں نے ریسپونڈ کیا، یعنی ریسپونڈیڈ ٹو دا آئیڈیاز، جو کہاں سے؟ ریولیوشنری فرانس سے جو آئیڈیاز آئے تھے وہ اس سے متاثر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ بھی ڈیموکریٹک رائٹس دینے چاہیے لوگوں کو.